محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء، کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے، یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا، غموں میں رونا پیٹنا، ماتم کرنا، اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے۔ اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر، واویلا کرنا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے، غم کے موقع پہ روئے ہیں، غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے، ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا۔ غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے، ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ عین جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں، نبی نے لعنت فرمائی ہے، تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی، اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو۔ جو کالے کپڑے پہننے دیں، آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے، بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے، ہم لوگ اس فرقے کے نہیں، ختم ہو گئی بات۔ لوگ بہت اصرار کر رہے تھے کہ جی محرم پہ کچھ بیان ہو جائے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے یہ بڑا ظلم ہے۔ جو اسلامی حکومت تھی، جو خلافت کی دعوے دار تھی، شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے، محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے، تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے۔ وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے، سفر ہوتا تو بھی جاتے، ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے، رمضان ہوتا تو بھی جاتے۔ اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا، اس کے لیے اپنی گردن کٹا دی، غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، پورا خاندان کٹوا دیا، مگر غیرت پر سودا نہیں کیا۔ تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے، ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربیع الاول میں نکلتے، رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں۔ اسلام کیا آرڈر دیتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے، اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محرم بھی دیا ہمیں، سفر بھی دیا ہمیں، ربیع الاول بھی دیا ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے، یہود و نصارہ کے۔ قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، لہو و لعب۔ کیا مطلب لہو و لعب بنا لیا؟ جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں، ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑ گڑ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے، کسی نے کہا یہ صحیح ہے، کسی نے کہا یہ غلط ہے۔ اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ وہ کتنے فرقوں میں؟ 72۔ کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی بریکیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو، فیل۔ مثلا آپ نے کہا ربیع الاول میں ہم یوں بھی کریں گے، نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، تو بھئی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے، پراپر سالگرہ منائیں گے۔
کچھ نے اس کی مخالفت کی، کچھ نے حمایت کی. مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو جو آپ کر رہے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹکڑوں میں بٹنا، فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع، فرقوں کے اندر فرقیاں. پھر بعض نے کہا ہم 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے، کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے، اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز. اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں، 12 کو نماز ثابت نہیں ہے. اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے، تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو، عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو، یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹتا چلا جاتا ہے. وہ فرقے سے فرقیاں، فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں، وہ ہوتے ہوتے اتنا کچومڑ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز، کیا خیال ہے؟ ارے وہ 72 میں ڈیوائیڈ ہوئے، ہم کتنوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ 73. اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے، آگے نہ ہوتا، تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند ہوں گے. پاگل ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے. کون سا، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے، گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے، کالے کپڑے پہنے کہ سفید کپڑے پہنے کہ پیلی چپل پہنے کہ نیلی چپل پہنے، چپلوں میں، کرتوں میں، ٹوپیوں میں، بغیر ٹوپی والے. پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے، میں پنجاب گیا ہوا تھا تو مسجد میں 2 جماعتیں ہو رہی تھی، ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ. ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے ٹوپی نہیں پہنو، وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے. ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی. تو فرقے در فرقیاں. تو 73 فرقوں میں امت کیا ہوگی؟ ڈیوائیڈ. ہم ابھی اسی سے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے، نبی نے ہمیں اور ڈرا دیا. آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے، پھر نبی تسلی بھی دیں گے، اور خوف پیدا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں. سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں. لو بھائی اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا. اگر نبی اتنا ہی کہتے 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، ہم کہتے کوئی بات نہیں یار، 73 میں سے ہو سکتا ہے 70 جنت میں جائیں، تو ہم کس میں سے ہوں گے؟ انہی 70 میں سے ہوں گے. یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں، اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے. کلہم فی النار، سب کے سب کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. صرف ایک کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. صحابہ علم پر حریص تھے، انہوں نے فوراً نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ اگر یہ نہ پوچھتے تو کتنا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا. نبی نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا. یہ بھی ہمارے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ اگر نبی نام بتاتے تو سب لوگ وہی نام رکھ لیتے. ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میری طرف سے مٹھائی لے جاؤ، وسیم نام کا آدمی ہوگا، صرف اسی کو دینا. اب مجمع میں ایک وسیم ہے، سلیم ہے، غفار ہے، ایک ستار ہے، ایک یعقوب ہے، ایک یوسف ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. بھوک سب کو لگ رہی ہے، مٹھائی کھانے کا سب کا دل کر رہا ہے. شناختی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے. پہلے سے اس نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی وسیم نام کے آدمی کے لیے مٹھائی آ رہی ہے. تو سارے وسیم بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ سب کہیں گے وسیم کون ہے؟ میں ہوں. اس کو پتا ہے اس نے کون سا نادرا میں جا کے دیکھنا ہے. ایک مٹھائی کے ڈبے کے لیے نادرا میں تھوڑی لے کے جائے گا. سب وسیم بن جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. جماعت المسلمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. 1975 میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا صدیوں تک کوئی وجود نہیں ملتا. اس کا ایک امیر خود ساختہ نام رجسٹر کروایا گورنمنٹ آف پاکستان سے جماعت المسلمین، اور وہ جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھیں وہ سارے مٹھائی کے ڈبے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ڈبے کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تھا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. اور دیکھو یہ دیوبندی ہے، وہ حنفی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ اہل حدیث ہے. اصل میں کس کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں؟ جماعت المسلمین. او بھائی نبی نے یہ نہیں کہا تھا 1975 میں کوئی جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہو اس کو لازم پکڑنا.
نبی کا مطلب تھا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا, الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا. آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا. پاگل آدمی, تو سینس لیس لوگ ہیں بالکل. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کون سا فرقہ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا بلاغت ہے یار اس کلام میں, سارے فرقوں کا پول پٹیاں کھول دی. آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو فالو کرے گا, یہ نہیں فرمایا, کیونکہ ہر فرقہ نسبت کہاں کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن تو سب کی بیس ہے نا, قرآن ہی سے نکل گئے. کیا خیال ہے بھائی, ایک فرقہ مسلمانوں میں آئے اور کہ میں تورات کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا ہوں, تو تو ہے ہی نہیں, تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں, نکل یہاں سے. اگلی بات, نبی یہاں کہہ کے رکے نہیں, صرف ما انا علیہ. اگر آپ رک جاتے تو ہم صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے. ہم کہتے ہیں حدیث میں کیا آ رہا ہے, بس نبی نے فرمایا واصحابی. کیوں؟ اب دیکھو ترتیب کیا ہے. آپ نے قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن کی لوگ ایسی تشریح کریں گے جو نبی کی تشریح کے خلاف. جیسے غامدی صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بہت ساری تشریحات ایسی کرتے ہیں قرآن کی جو حدیثوں کے خلاف جا رہی ہیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ڈائریکٹ اپنے عمل کو پیش کیا, تاکہ لوگ قرآن کی وہ تشریح نہ کریں جو میرے عمل کے, صرف میری حدیث نہیں میرے عمل کے بھی خلاف ہو. اور عمل بھی نبی کا اصل میں حدیث ہی کہلاتا ہے. دو قسمیں, قولی اور ایک فعلی. آپ نے ایک عمل کیا, صحابہ نے سینہ بسینہ اس عمل کو نقل کیا, یہ بھی حدیث ہے, چاہے بخاری میں نہ بھی ہو چاہے مسلم میں نہ بھی ہو. دوسرا, آپ نے ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے جو حدیث کی تشریح اخپل طریقے سے کریں اور اس میں صحابہ کو بیچ سے نکال دیں, ان کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ میرا اور میرے اصحاب کا عمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے اور میرے اصحاب کا عمل. کیا مطلب؟ ایسے فرقے آئیں گے جو قرآن کی تشریح اخپل طریقے سے کریں گے, حدیث کو بیچ سے نکال دیں گے, یہ بھی جہنمی, چاہے وہ اپنے آپ کو صبح و شام اہل قرآن کہتے ہوں, اہل قرآن. تو اسی طرح جب حدیث, نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیث کی تشریح ایسی کریں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ, اہل حدیث رکھ سکتے ہو آپ, اہل قرآن رکھ سکتے ہو آپ, دیوبندی رکھ سکتے ہو آپ, محمدی رکھ سکتے ہو, کچھ بھی رکھ سکتے ہو. عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. اور ان صحابہ میں بھی آپ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا خلفائے راشدین کو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اب میں آخری بات جو محرم پہ لے کے چلا تھا, میں جلدی سے وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اصل تو میرا ٹاپک یہ تھا محرم. تو بین بھائی فرقے بنتے چلے جائیں گے, محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ کریں گے. نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی. میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اور اس پر کس کا عمل ہے؟ صحابہ کا. اور یہ جو چاروں ائمہ ہے نا, انہوں نے انہی کو فالو کیا ہے, صحابہ کو. اس لیے امت کہتی ہے چاروں ائمہ کا جس مسئلے پر اتفاق ہو اس سے شذوذ اور خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی ظاہری ایک علامت ہے کہ حق اس میں منحصر ہے. اتنے بڑے بڑے ائمہ کیسے غلطی ایک سے ہوتی ہے, دو سے ہوتی ہے, چاروں متفق کیسے ہو گئے؟ اور اگر آپ نہیں مانتے تو اتنی بات تو مانتے ہو نا, نبی اور صحابہ یہ تو منصوص ہے نا. تو مجھے بتاؤ محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء, کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا, غموں میں رونا پیٹنا, ماتم کرنا, اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے. اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر. واویلا کرنا, رونا پیٹنا, چیخنا چلانا, یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے, فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے. غم کے موقع پہ روئے ہیں, غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے, ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا. غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے, اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے, ماتم کی اجازت نہیں ہے. این جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں, نبی نے لعنت فرمائی ہے. تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ میں تشدد کا قائل نہیں ہوں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا جا کے چھیڑیں, تنگ کریں. ہمارا ملک فرقواریت اور لسانی اور فرقہ وارانہ جھگڑوں کا متحمل
نہیں ہے, مار دھاڑ اور نفرت والی تقریریں کرنا نہیں ہے. میرا مقصد تو اہل سنت والجماعت کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرو, آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. آپ کے اصول کچھ اور ہیں, ان کے اصول کچھ اور ہیں, ان کو ان کے اصولوں پہ چلنے دیں. جب نبی نے کہہ دیا نا 73 ہوں گے تو 73 ہو کے رہیں گے. آپ فرقواریت ختم نہیں کر سکتے. آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. آج لوگ آ کہتے ہیں فرقواریت ختم ہو جائے, میں نے کہا نہیں ہو سکتی ختم بھائی, نبی نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے, کیسے ختم ہوگی. آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, گائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے, اپنے لیے سلیکشن کرنی ہے ان میں صحیح کون ہے, میں وہاں جاؤں گا. آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی, تو آپ سارے آپشن ختم کر دیتے ہو. کئی رشتہ آیا آپ کے لیے, بہت ساری لڑکیاں ہیں, آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے باقیوں کو بم سے اڑا دو. او بھائی آپ کو جو سمجھ میں آیا آپ اس سے شادی کر لو, بلکہ اس سے بھی نہیں 3 اور سے کر لو, اور لڑکی کے پاس ایک آپشن ہے, تو بھائی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کر لو, باقی وہ دوسرا جو مرضی آپ کے بلا سے آپ کہیں اس کو مار دو, کیونکہ وہ غلط آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, ابا اس کو مروا دو. ابا کہے گا بیٹا تو اتنے لوگ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں, تجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دے, جو غلط ہے وہ اس کو رہنے دے, وہ تیرا کام نہیں ہے. دنیا میں بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں, ان کو وہ غلط مل جائے گا. تو فرقے تو رہیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ان فرقوں کو ختم کریں گے, اور تلوار سے ختم ہوں گے یہ. اور یہ ہمیں اجازت, ہمیں بم پھاڑنے کی, تلوار چلانے کی, گالیاں دینے کی اور ایسے بیان کرنے کی جس سے نفرتیں پھیلیں, ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں. شیعہ لوگ بھی آتے ہیں, ہم ملتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, السلام علیکم. مذہب پہ بحث نہیں کرتے ہم, کیوں, ہمیں پتہ ہے خام خواہ کا جھگڑا ہوگا. جو سیکھنے آنا چاہے بات کر لیتے ہیں اس سے ہم. تو ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں, نہ ہم تشدد کے قائل ہیں. ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ہو کس کیٹیگری میں. ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے, ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور صحابہ کا طریقہ. ہمارے نبی پہ محرم بھی آیا, صحابہ پہ محرم بھی آیا, جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے. ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں خلفائے راشدین کی زندگی میں آیا, جو انہوں نے کیا ہم بولو نا وہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا, صبر کیا ہے. غم کے موقع پہ کیا کیا ہے, صبر کیا ہے. تو ہم بھی کیا کریں گے, صبر. یا ہمیں اجازت دی ہے قاتل سے قصاص لیں. حضرت حسین کے قاتل اگر آج ہمیں مل جائیں, ہم انشاءاللہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جب نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے دور میں نہیں ہے, تو اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ان سے انتقام لے قیامت کے دن. حضرت حسین کے خون کا بدلہ لے اللہ ان سے, اور لے گا, اللہ کیوں چھوڑے گا. لیکن اگر ہم نے اس حدود سے تجاوز کر کے ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے, تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی, اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا. کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو. سفید لباس اسلام میں پسندیدہ ہے, ٹھیک ہے, نبی نے ہر رنگ کا لباس پہنا ہے, پسند کس کو کیا, سفید. وہ محرم میں بھی پسندیدہ, وہ سفر میں بھی, وہ ربیع الاول میں. جیسے ہی رشتہ میسر ہو, اسلام حکم دیتا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو, چاہے محرم ہو. محرم ہے تو سفر تک ڈیلے نہ کریں, سفر میں رشتہ ملا تو ربیع الاول تک ڈیلے نہ کریں. ویسے بھی میرے بھائی جس نے 4 شادیاں کرنی ہوں گی, وہ اگر ڈیلے کرنا شروع کر دے تو اس کی ہو گئی. پھر اسلام میں تو یہ کہ جلدی نکاح کرو, محرم میں بھی کریں. جو نہیں کر رہے ان کو چھوڑ دیں, اپنے ان کا فرقہ ہے, ان کا مسلک ہے, چھیڑے نہیں کسی کو, جا کے بحث نہ کریں. دفتروں میں بحثیں خامخواہی شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, میں کدھر ہوں, میں کدھر کھڑا ہوں. جو کالے کپڑے پہننے دیں, نہ ان پہ طنز کریں, نہ ان پہ ہوٹنگ کریں, یہ جائز نہیں ہے. اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. جو کر رہا ہے کرنے دو. آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے, بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے, ہم لوگ اس فرقے کے نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. تو ابو ہم اس فرقے ہم کیوں نہیں ہیں, بیٹا ہم حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی. جب بچہ آپ کا پوچھے نا تو آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے جو میرے اور صحابہ نے, چونکہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو بیٹا پوچھے گا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں, تو بیٹا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے, وہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. اب بچہ جائے گا ان سے پوچھنے کے لیے, اس کو بولیں بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جا کے پوچھنا, ابھی پوچھا تو رپلائی بھی ہوگا, اس سے کیا پیدا ہوگا, فتنہ. تو بچے میں کھوپڑی ہوگی تو وہ اتنی بات اس کی کھوپڑی میں انشاءاللہ آ جائے گی, 2 اور 2 4 کی طرح. پھر بچہ کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کو بتا دو بیٹا قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان احکام کو فالو کرنا ہے. بنی اسرائیل نے ان احکام کو چھوڑ کر فرقے بنا دیے. تو بیٹا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان احکام کو فالو کرو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو. سمجھتے ہو بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کی عبادت. ابو عبادت کیسے کرنی ہے, بیٹا 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے, بیٹا سال میں 1 دفعہ زکات دینی ہے, اس کے حکام علماء سے پوچھ لو. یہ کرنا ہے ہم نے, محرم میں بھی کرنا ہے, سفر میں بھی کرنا ہے, ربیع الاول میں بھی کرنا ہے.
اور ربیع الثانی میں بھی کرنا ہے. جس جس کا جو حکم آتا جائے, رمضان میں روزے رکھنے ہیں, حج کے ایام میں حج کرنا ہے, وہ اللہ نے ڈیٹیں ہمیں بتا دی. ابا محرم میں کیا کرنا ہے؟ بیٹا محرم میں 9, 10 یا 10, 11 کا روزہ رکھنا ہے. اور زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو سبحان اللہ, حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کا ثواب کس مہینے میں ملتا ہے؟ محرم میں ملتا ہے. بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اور کیا کرنا ہے؟ اور اس سے بولو, قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں, پکارنا نہیں ہے صرف یا اللہ مدد, نہ یا علی مدد, نہ یا غوث اعظم مدد, نہ یا رسول اللہ مدد. یہ سارے نعرے بیٹا ہم لوگوں کے بولو نہیں. اچھا ابو فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ مدد, تو دائرے اسلام سے خارج ہے. بیٹا کون دائرے میں داخل ہے کون خارج ہے, یہ تیرا ہیڈ ایک, کیونکہ بچے نے اس کو لے کے پھر وہ فتوے دینا شروع. بیٹا اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ, میں جو تو نے کرنے کے کام ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں. وہی ہے نا, ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ سارے لوگ سو رہے ہیں, میں اکیلا جاگا ہوا ہوں, اس عمل کی لاج رکھ لے, سارے لوگ خراٹے لے رہے ہیں, میں اکیلا. لوگوں نے کہا بھائی تو اپنی باتیں بتا, ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟ ایک آدمی نے کمبل نکال کے بولا بھائی تو اپنا بتا نا, ہماری برائیاں ہمیں کیوں ساتھ میں گھسیٹ رہا ہے, یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بیٹا یہ آپ کے کرنے کا کام ہے, باقی آپ کسی بھی فتوے کون یا رسول اللہ کہہ رہے, کون کس کا کیا مطلب ہے, چھوڑو اس بحث کو. اس میں پھر بڑی طویل بحثیں ہیں, یہ ایسے دلدل میں پھنسو گے, نکلنے کے قابل نہیں رہو گے. اچھا ابو اور کیا کرنا ہے میں نے؟ تو ان کو بتاؤ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بیٹا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان. کیسے احسان کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا تقل لهما اف, ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے, محبت سے ان کی پیشانی پر دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا. سب سے بڑا حق اللہ رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین کا. ابا اور کیا کرنا ہے میں نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, بیٹا جو رشتہ جتنا قریب ہے اس سے بنا کے رکھنی ہے. ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ بھائی بہنوں کا ہے, ان سے توڑنے نہیں دیکھنا, چاہے محرم ہو چاہے سفر میں ہو. کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو جا کے کیا کر لو؟ راضی کر لو, ان پہ خرچ کرو, ہدیے دو, ان کو نذرانے دو, تاکہ یہ جڑیں. جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ محرم میں جو مرضی کر لے, حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, چاہے وہ ربیع الاول میں جو مرضی کر لے. ابا اور کیا کرنا ہے؟ بیٹا رشتہ داری میں سب سے پہلا کام یہ ہے, قرآن کہتا ہے عورت کی میراث نہیں کھانا. میں مر جاؤں اپنی بہن کی وراثت اس سے پوچھے بغیر فوراً ہینڈ اوور کر دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ فوراً کیا کر دینا, اس کے حوالے کر دینا, میں مر جاؤں تو. ایسا نہ وہ 20 سال تک مانگتی رہے, یا آپ بولو ہم نے جہیز اتنا دے دیا تھا. اور بھی اس طرح کے حکام ہے جو سورت بقرہ میں ایک ہی جگہ اللہ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, جب بھی لوگوں سے بات کرنی ہے اچھے اخلاق سے بات کرنی, تمیز سے بات کیا کرو. بیٹا جب تم بات کرتے ہو تو لگتا نہیں ہے کہ تم نے تمیز کہیں سے سیکھی بھی ہے. آہستہ آواز میں بات کیا کرو, دھیمے لہجے میں بات کیا کرو. یہ تو نہ کہیں تمیز سیکھی بھی نہیں ہے, پھر اور بدتمیز بن جائے گا. تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نمازوں کو پابندی سے قائم کرو. یہ ہمارا اسلام ہے جو محرم میں بھی ہے, سفر میں بھی ہے, ربیع الاول میں بھی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے میرے بھائی وہ ہماری اپنی اختراعات ہیں, ایجادات ہیں, اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.
دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سفید کو پسند کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے، کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو، اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے، اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی، آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا، غربت تھی، لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو۔ کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی، کچھ چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی، اتنی غربت کا عالم تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا، تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا، جو جیسا لباس ملا پہن لیا، پسند سفید کو کیا۔ لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں، تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے۔ خود کیوں نہیں پہنا؟ اس میں تکلف تھا، یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا، تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک چیز مشکل ہے اس میں اتنا تکلف کرنا، یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو، لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ایسے ہی بہت ہو رہا ہے، تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں، خریدنے ہی ہیں، تو سفید کو ترجیح دیں آپ، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، اس میں طہارت زیادہ ہے، آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے، آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا۔ میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا، سفید میں پاکیزگی اتنی ہے۔ اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس، وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر، کوئی اور کپڑے پہن کے وغیرہ وغیرہ، تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے، پہنا جائے، اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں، کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر ہی ہے۔ تو محرم میں بھی سفید ہی ہے، سفر میں بھی سفید ہی ہے، ربیع الاول میں بھی سفید ہے، تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا، کالا پہن لینا، یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یو ٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے، گرین پہ آ جاتے، ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے، تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کا معمول بنا لینا۔ تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائیں نا آپ، یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ جائز ہے کالا پہننا بھی، لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے۔ اور محرم میں کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی اپنی ایک دلیل ہے، ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو ایک بڑے غم کی بات تھی، تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں۔ تو ان کا مسلک ہے، وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے، ہم کوئی فرقہ واریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہیں۔ لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں، بھائی آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سنی ہو جائیں۔ تو اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے، تو ہمیں تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یا غموں کو مناؤ۔ قرآن میں کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ صبر کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے، لیکن اس غم کو ہر سال منانا، اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا، آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے۔ اہل بیت کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں، اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہونا، جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کے لیے، بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ صبر کریں، جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں، اور صبر کریں، غیر یعنی اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے۔ تو جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی، تو جب غم 1400 سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پہ آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑا غم کو اس امت کو ہوگا؟ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن ربیع الاول ہر سال آتا تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خود اہل بیت کیا اس ربیع الاول میں کوئی غم مناتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے، جو خوشی کی بات ہوتی تھی اس پہ خوشی بھی مناتے تھے۔ تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ، تابعین یا خود اہل بیت نے یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے، کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے۔ دیکھیں، جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے، تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا۔ تو کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس پہ اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو نیچرل ہے۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، یعنی جس دن آپ کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوگا، تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے، لیکن ہر سال پراپر اس رونے کو پراپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا، یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے۔ ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، ان کو جا کے نہ چھیڑیں، آپ ان کو طنز نہ کریں، وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس پر عمل کریں۔ اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے، ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے۔ تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے، باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے بہرحال ہم قائل نہیں۔ تو جو وہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن، حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام، تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لیے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو۔ غم منانا ہی جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے محرم میں نارملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدعت میں ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہل سنت والجماعت میں نہ ہو، آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے، تو پھر پراپر آپ شیعہ مسلک پراپر پورے طور پر اختیار کریں۔ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں آپ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہو، تو پھر مکمل اہل سنت والجماعت کو فالو کریں آپ، تو ان کو جو ہے اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ میں پھر بتا دوں، میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں۔ شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پانی بھی چلتا ہے، میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات، سلام دعا ہے ان سے، لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی۔ لکم دینکم ولی دین، ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے رائے پر عمل کریں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ ہاں، جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے ہم محبت سے اس کو سمجھائیں گے، جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے۔ تو لڑائی جھگڑے نہ کریں، لیکن سنی حضرات کو، اہل سنت والجماعت کو، بل جماعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں، اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں، تو کسی کی بھی، ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں، ہمیں تو احادیث میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں۔ اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں، کالے کپڑے پہننا، غم منانا، یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے بیان میں کہا کہ کوا حلال ہے، حدیث میں آتا ہے 4 فاسق جانوروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان میں کوا بھی آتا ہے، تو آپ نے کیسے اس کو حلال کہہ دیا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں نے عام کوے کو حلال نہیں کہا، میں نے کہا تھا کہ کوے کو اگر باندھ کے رکھا جائے، کچھ دن تک اس کو صاف ستھری غذا کھلائی جائے، دانہ کھلایا جائے، تو ہوتا ہے حلال۔ اچھا، یہ میں نے مسئلہ جب بتایا تو بعض فتنہ پرست لوگوں نے بھی مذاق اڑایا، اور کمنٹس میں بھی بعض لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ اور کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے لندن سے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب کا جب یہ ہم نے بیان سنا اور تو دل بہت بد دل ہو گیا، اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کا مذاق اس پہ اڑایا کہ واہ واہ، ایک حرام جانور ہے، اسے باندھ کے صاف غذا کھلائیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ یہ بھی کمنٹس میں کسی نے مذاق اڑایا ہوا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس حدیث میں کوے کو حرام کہا، وہ فاسق کہا گیا ہے نا، فاسق، تو اس میں صحیح مسلم کے پورے الفاظ ہیں الابقا، پوری جو روایت ہے اس میں وہ غراب جو الابقا ہو، اور ابقا اس غراب کو کہتے ہیں کہ
الذی فی ظہرہ او بطنہ بیاض، جس کے پیٹ کی طرف یا پشت کی طرف سفیدی ہو، وہ گندگی کھاتا تھا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ مغنی ابن قدامہ اٹھائیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اتفق العلماء علی اخراج الغراب الصغیر الذی یاکل الحب، کہ جو کوا صرف دانہ کھاتا ہے اس کوے کو اس حدیث سے مستثنی کیا گیا. اتفق العلماء، اس پر علماء کا اتفاق ہے، اجماعی مسئلہ ہے. تو اجماع خود ایک حجت ہوتی ہے. تو کوا اپنی وضع کے اعتبار سے ان جانوروں میں سے ہے جو درندے نہیں ہیں. مثال کے طور پر میں اگر کسی سے پوچھوں کہ شتر مرغ کھانے کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے، اس طرح بہت سارے حلال پرندے جن کا ہمیں حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن ان کو جائز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حلال پرندوں کی جنس میں سے. حلال پرندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو چونچ سے کھاتے ہیں، جو چیر پھاڑ نہیں کرتے، وہ پرندے حلال ہوتے ہیں. تو اور جو درندے ہوتے ہیں جو باقاعدہ اپنے پنجوں سے پکڑتے ہیں، شکار اس طرح سے کرتے ہیں، گوشت خور ہوتے ہیں، تو وہ پرندے حرام ہیں. بالکل جانوروں میں جیسے چوپائے، اب یہ مارخور ایک جانور ہے، ہمیں تو نہیں ملتا حدیث میں اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا، لیکن چونکہ انعام میں داخل ہے، گھاس پھوس کھاتا ہے، چرتا ہے، چار ٹانگوں پہ چلتا ہے، اور گھاس پھوس شکار کرنے والے جانوروں میں سے نہیں ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ حلال ہے. ایسے ہی پرندوں میں جو کوا ہے نا، وہ چیر پھاڑ نہیں کرتا، وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتا، وہ چونچ سے کھاتا ہے. تو اس کے حرام ہونے کی وجہ اس کی گندگی کھانا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے کھانے سے منع کیا. اب جلالہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ وہ حلال جانور جو گندگی کھاتا ہو. تو جیسے گائے ہے یا مرغی ہے، اگر یہ مرغی بھی بہت زیادہ گند میں منہ مارنے لگے تو یہ کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی علامت ہے کہ اس کی گوشت میں اسمیل پیدا ہو جائے. تو اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ مرغی کو کم سے کم 3 دن، جو جلالہ مرغی ہو نا، جو ہر وقت گند کھاتی ہے، اس کو کم سے کم 3 دن تک صاف ستھری غذا کھلائی جائے گی. اس کے بعد اس کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں. اور جو گائے ہے یا بیل ہے، جو بڑے جانور ہے، اگر وہ گندگی کھاتے ہوں اور ہر وقت گندگی میں منہ مارتے ہوں، جیسے کہ آپ کراچی میں دیکھ لیں، یہاں پہ جو پورے ریوڑ کچرا کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو، ان کے گوشت میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو اس جانور کا کھانا حلال ہونے کے باوجود جائز نہیں ہے. تو اس کی مدت ہے 40 دن. 40 دن تک آپ اس کو اچھی غذا کھلائیں گے تو پھر وہ کھانا آپ کے لیے حلال ہوگا. تو جس نے مذاق اڑانا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑائے کہ یہ کیا بات ہے کہ مرغی کو 3 دن تک، تمام فقہا لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اس کو بند کر کے رکھا جائے گا اور پھر حلال چیز کھلائی جائے گی. تو وہ مرغی، کیونکہ اصل وضع کے اعتبار سے مرغی حلال تھی، گند کھانے کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جا رہا ہے. تو جب گند کھانا چھڑا دیں گے تو ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی مدت تو ہوگی نا. تو جب تک گند کھانا اس کو چھڑاتے نہیں ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو یہی اصول کوے پر بھی صادق آتا ہے، اور یہی اصول ہر اس جانور پہ صادق آتا ہے جو گندگی بہت زیادہ کھاتا ہو اور اس کے گوشت میں اسمیل پیدا ہو چکی ہو. تو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے ایک چیز جائز ہوتی ہے، کسی عارضے کی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے. رہا یہ مسئلہ، لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پھر کوے کھانا شروع کر دو. تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کھانے کی دوسری ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کووں کو باندھ کے ڈڑبوں میں حلال کھلائیں اور پھر اس کا گوشت کھائیں. حلال بہت سارے اور جانور بھی ہیں، لیکن انسان کو طبی طور پر ان کی طرف میلان نہیں ہوتا، اس لیے کھاتا نہیں ہے. وہ آپ بتائیں، طوطا بھی کھانا حلال ہے، طوطے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن کبھی کسی کو دیکھا آپ نے طوطے کی بریانی پکا کے کھا رہا ہو یا طوطے بنا کے کھا رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں کھاتا، اس لیے کہ عام طور پر ان چیزوں کا رواج نہیں ہے. تو ہر حلال چیز کھانے کی ترغیب نہیں ہے شریعت میں. تو طوطا ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں لیکن نہ نہیں کھاتے ہم، نہ اس کا ہمارے یہاں رواج ہے، اس سے اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی. دیکھیں کمپنی جب نئے جوس لے کر آتی ہے نا مارکیٹ میں، یہ نئی پروڈکٹ کھانے کی، تو پہلے ٹیسٹ گین کرواتی ہے، فری میں بانٹ رہی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے کھانے کی عادت پڑے. اس کے بعد جب عادت پڑتی ہے تو لوگ کھانا شروع کرتے ہیں. بہت سی حلال چیزیں ایسی ہیں جو ہیں حلال لیکن نہیں کھاتے لوگ، اس کو رواج نہیں ہے کھانے کا. تو یہ کوا بھی ایسے ہی ہے. ویسے بھی کوا اتنے گند بلا کھا رہا ہوتا ہے کہ اس کا ویسے بھی ہمارے معاشرے میں رواج نہیں، اور نہ ہی ہو تو اچھا ہے، کیونکہ کوے کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. کوا ماریں گے پوری قوم آپ کے پیچھے پڑ جائے گی کووں کی. تو اور ویسے بھی گندگی کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے، چیچڑے کھا رہا ہوتا ہے سارا دن. تو یہ اس مسئلے کی وضاحت تھی. اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ کوا جو حلال کھاتا ہو، جو مجھ سے دلیل پوچھ رہے تھے نا کہ کوے کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے، تو میرا سوال ہے ان سے کہ جو کوا جو پاکیزہ چیزیں کھاتا ہو، گند نہ کھاتا ہو، دانہ کھاتا ہو، آپ نے کس بیس پہ اس کو حرام کہا ہے؟ حدیث آپ پیش کریں. تو حدیث جو آتی ہے نا صحیح مسلم کی، جس میں کوے کو فاسق کہا گیا ہے، تو وہ کوا ہے جس کے بارے میں دوسری حدیث میں اس کی میں اضافہ ہے الابقا. تو الابقا وہی کوا ہوتا تھا جو گندگی کھاتا تھا. جیسے کہ عام طور پہ کوے گندگی ہی کھا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کوے کی بات کر رہے ہیں جو دانہ کھاتا ہے، جو صاف ستھری غذائیں کھاتا ہے. تو
پراپر طریقے سے لوگ علم حاصل نہیں کرتے اور بیٹھ کے بس پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اچھا بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ رہا یہ مسئلہ لوگ کہتے ہیں پھر کھاؤ تو آپ بھی طوطے کھانا شروع کر دیں تو ہم کوے کے بارے میں غور کریں گے. جیسے طوطے نہیں کھائے جاتے, مینا نہیں کھائی جاتی, حالانکہ حلال جانور ہے, حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس, تو اسی طرح کوے بھی نہیں ہمارے معاشرے میں کھائے جاتے. جنازے پر یا قبر کے اندر خوشبو اور کیوڑے کا چھڑکاؤ نیز قبر کے اوپر پھول پتیوں اور پھول کے چھڑکاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ عثمان صاحب کراچی سے. جو کوے کے بارے میں نے مسئلہ بتایا تھا نا, تو ایک صاحب ہے ان کا کام ہی یہی ہے کہ فوراً بچوں کی طرح ان کو جیسے بچے کے ہاتھ میں جھنجھنا آ جائے نا تو فوراً جھنجھنا بجانا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے ہی ایک محترم ہے مشہور, ان کا کام ہی یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ملے گی تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے جھنجھنا آ گیا, ایک تماشا اور مذاق اڑانے کا ان کو موقع مل گیا. تو یہ ان پہ ہی سوٹ کرتا ہے. عام لوگ ان تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. جنازے پر یا قبر کے اندر خوشبو اور کیوڑے کا چھڑکاؤ نیز قبر کے اوپر پھول پتیوں اور پھول کے چھڑکاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ عثمان صاحب کراچی سے. بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. صرف میت پہ کفن پہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. قبر کے اندر خوشبو چھڑکنا یا قبر کے اوپر پھول ڈالنا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلاف سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. میت کی جتنی جو کرنے کے کام ہیں وہ توقیفی ہیں. جس چیز پر حدیث ہوگی اور صحابہ اور تابعین کا عمل ہوگا اسلاف کا, اس کو تو ہم فالو کریں گے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ بھی کریں گے تو وہ عمل جائز نہیں, یا تو بدعت کہلائے گا یا ناجائز رسم کہلائے گی. اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. 5 درہم بیلنس پر 1 درہم بونس ملنے کا حکم. UAE میں میرے پاس ایک سم ہے, اگر میں اس میں 5 درہم کا بیلنس ڈالتا ہوں تو 5 درہم کا بیلنس اور 1 درہم کا بونس ملتا ہے, اور 10 درہم کے بیلنس کی صورت میں 2 درہم کا بونس ملتا ہے. کیا یہ بونس میرے لیے حلال ہے؟ مصدق شاہ ابو ظبی سے. دیکھیں, یہ جو ایڈوانس میں آپ پیسے ڈال دیتے ہیں اور 5 درہم ڈالے تو 6 درہم آ گئے, یہ سود نہیں ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 5 درہم آپ نے دیے تو آپ کو کمپنی نے 6 درہم دے دیے. درہم تھوڑی دے رہی ہوتی ہے, کمپنی 6 درہم کا بیلنس دے رہی ہوتی ہے. اس کو وہ تعبیر یہ کرتی ہے کہ 5 درہم پہ آپ کو 6 درہم ملیں گے. وہ درہم نہیں ملتے, آپ کو بونس زیادہ مل جاتا ہے. یعنی ایسے ہے, یعنی آپ کو وہ جو یونٹ ہے نا کال کرنے کے وہ زیادہ مل جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایڈوانس پیسے دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں کمپنی خوش ہو کے اس کو منٹ زیادہ دے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس منٹ کو وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ 5 درہم پہ ہم نے 6 دے دیے, 10 درہم پہ ہم نے 12 دے دیے. تو 12 نہیں مل رہے ہوتے, 5 درہم پہ آپ کو یونٹ مل رہے ہوتے ہیں, اتنے جتنے عام نارملی 6 درہم پہ ملتے ہیں. تو اس کو وہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل سود نہیں ہے, بالکل جائز ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا بھائی, PUBG گیم کھیل کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ PUBG والے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں اور پیسے رکھتے ہیں 1 کروڑ یا 2 کروڑ. سبحان اللہ, رکھتے کہاں پر ہیں ذرا معلوم کر کے بتائیں. پھر جو جیتتا ہے اس کو بانٹ دیتے ہیں, کسی ٹیم سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟ غفران صاحب اتر پردیش سے. سوال میں خود وضاحت کی گئی ہے کہ کسی سے بھی پیسے نہیں لیے جاتے. تو اگر پیسے نہیں لیے جا رہے لوگوں سے تو پھر تو یہ جوا نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا انعام ہے کہ جو جیتے گا ہم اس کو دے دیں گے. اگر سوال میں جو کہا گیا اسی طرح ہی ہو رہا ہے PUBG میں تو پھر یہ جوا نہیں ہے, یہ 1 کروڑ روپے حلال ہوں گے جیتنے والے کے لیے. لیکن PUBG کھیلنا اور اس میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ بہرحال سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. یہ کوئی قابل تقلید عمل نہیں ہے اور اپریشیٹ کیے جانے والا عمل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اور یہ پیسے کمانے کا بھی گھٹیا طریقہ ہے. تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا, بہرحال نامناسب اور گھٹیا طریقہ ہے. اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے بچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے ہے کہ لا یعنی چیزوں سے بچے. آپ کہہ سکتے ہیں 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں تو لا یعنی کہاں سے ہو گیا؟ مل کس کام کے بدلے میں رہے ہیں؟ کیا قوم کی خدمت کی آپ نے؟ کون سا تیر مار دیا؟ ویڈیو گیم پکڑ کے بیٹھے رہے 1 گھنٹے تک. تو پیسے کمانے کے بھی کوئی عزت والا طریقہ اختیار کریں, لوگوں کا علاج کریں یا لوگوں کو کوئی بزنس دیں یا لوگوں کو کوئی اچھے مشورے دیں یا کہیں لیکچرار لگ جائیں یا فوج میں چلے جائیں یا کوئی لوگوں کا کام کریں, کوئی کارپینٹر بن جائیں, کوئی مزدور بن جائیں, کوئی اچھی خدمت کے بدلے میں پیسے لیں تو وہ پیسہ حلال طیب کہلاتا ہے. یہ ویڈیو گیم کھیل کھیل کے پیسے کمانا یہ کوئی مزیدار کام نہیں ہے, یہ بے برکت والا کام ہے. اچھا بھائی, یہ کچھ پرانے مسائل تھے جن کا میں نے جواب دیا, رہ گئے تھے یہ.